میر کارواں ضرور منتخب کر لیا کرتے تھے تاکہ اس کے زیر قیادت و سیادت مجلس ابتدا سے انتہا تک بحسن خوبی انجام تک پہنچے۔ تو میں بھی اپنے بڑوں کے طرز پر عمل کرتے ہوئے آج کی اس مجلس کی صدارت کا اعلان ہمارے اس ادارہ مکتب فیضان اصغر علی ملی کے ایک بہت ہی صلاحیت مند استاد جو اپنے طلباء پر محنت کرتے ہیں، وقت کی پابندی کرتے ہیں، ان کا نام نامی اسم گرامی پیش کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ وہ صدارت کو قبول فرمائیں گے اور اس جلسے کی کارروائی کو آگے بڑھانے کی اجازت مرحمت فرمائیں گے۔ حافظ عبد المتین صاحب کی صدارت کا اعلان کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ وہ آج کے جلسے کی کارروائی کو آگے بڑھانے کی اجازت مرحمت فرمائیں۔ اب میں زیادہ تاخیر نہ کرتے ہوئے آج کی اس مجلس کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ میں مناسب اور ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس مجلس میں اللہ رب العزت کی مدد شامل حال ہو اور اللہ کی مدد حاصل کرنے اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں کے نزول کا سبب اور ذریعہ اس کا پاک کلام قرآن مجید ہو۔ تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آج اس مجلس کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے ہو۔ تو میں فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی تھی اور قرآن کریم جب پڑھا جا رہا تھا تو اللہ کی رحمتیں برکتیں ہماری مجلس کی طرف متوجہ تھی۔ یقیناً قرآن کریم ایک انقلابی کتاب ہے جس نے دنیا کے اندر نازل ہو کر دنیا سے فتنوں کا، فساد کا، بد اخلاقی و بے راہ روی کا، اسی طرح لوگوں کو اچھائی کی طرف لے جانے کا کام انجام دیا۔ موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، یوسف علیہ السلام اور جتنے بھی انبیاء کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، ان تمام کے تذکرے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم ان واقعات سے سبق لیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بارہا کہا جاتا ہے کہ آپ دریائے نیل کے پاس جب پہنچے اور کوئی مدد نظر نہیں آئی، پیچھے بھی فرعون کا لشکر، آگے دریائے نیل تھا، دونوں طرف موت نظر آ رہی تھی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے تقوی، پرہیزگاری اور آپ کے نبی ہونے کی برکت سے دریائے نیل میں 12 راستے بنا دیے اور آپ ان راستوں سے نکل کر کے اس مصیبت سے چھٹکارا پا گئے۔ تو یہ واقعہ قرآن بیان کر کے ہم کو یہ درس دیتا ہے کہ جب مشکل حالات ہو، پریشانیاں ہو، کوئی راستہ آپ کو نظر نہ آ رہا ہو، ایسے وقت ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ سے مانگنا، اللہ کو خوش کرنا، یہ آپ کو ان مصیبتوں سے نجات دلائے گا۔ تو یہ قرآن مجید ہمارے سامنے پڑھا جا رہا تھا۔ اب نعت پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے میں حافظ داؤد کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور نعت پاک پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس سے بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس سے بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی وہ ہاشمی مکی مدنی العرب
عربی ہے، او میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مرابی ہے وہی والی کل ہے۔ احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مرابی ہے وہی والی کل ہے۔ اس پر ہی نظر اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ اللہ کا فرما الم نشرح لك صدرك منصوب ہے جس سے ورفعنا لك ذکرک۔ اللہ کا فرما الم نشرح لك صدرك منصوب ہے جس سے ورفعنا لك ذکرک۔ جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ ماشاءاللہ، قرآن مجید کی تلاوت اور نعتیہ کلام کے بعد اب میں زیادہ دیر آپ کے درمیان میں حائل نہ ہوتے ہوئے اپنے اصل مقصد کی طرف روا دوا ہوتا ہوں۔ اور آج جس مجلس کا جو اہم مقصد ہے وہ یہ ہے کہ طلبہ کے انعامات بھی تقسیم ہوں اور پیرنٹس کے سامنے دینی علوم کی اہمیت اور مکاتب میں بچوں کو بھیجنے کے فوائد اور ان کو کس طرح سے ان کے دل میں دین اسلام اور قرآن کی اہمیت پیدا ہو، اس موضوع پر میں بہت ہی مؤثر خطاب کرنے کے لیے آواز دے رہا ہوں۔ ادارہ فیضان اصغر علی ملی کے صدر محترم ہمارے بڑے بھائی حضرت مولانا و قاضی مفتی محمد نعیم الظفر صاحب ملی رحمانی دامت برکاتہم کو میں بڑے ہی ادب کے ساتھ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے ناصحانہ کلمات سے سامعین و طلبہ و طالبات کو مستفیض فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ محترم و مکرم بزرگان دین اور یہاں آئے ہوئے طلباء و طالبات کے پیرنٹس، والدین، سرپرست حضرات، آپ حضرات کو یہاں پر بلانے کا ایک ہی مقصد ہے کہ آپ ادارہ فیضان اصغر علی ملی میں بچوں کو صبح و شام تیار کر کے بھیجتے ہیں۔ یہاں آنے کے بعد بچے کیا حاصل کر رہے ہیں، ان کے اندر کیا تبدیلی آ رہی ہے۔ تبدیلی اگر آ رہی ہے تو مبارک ہو کہ آپ کے بچوں کی محنت رنگ لا رہی ہے، اگر نہیں آ رہی ہے تو کہیں نہ کہیں کمی ہے، کمزوری ہے، جس کو ہم آپسی مشورے سے اور آپسی تبادلہ خیال سے اس کمزوری کو دور کر سکے۔ بچے الحمدللہ مکتب کے اندر آتے ہیں، اساتذہ ان پر محنتیں کرتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص اپنے گھر کے گملے میں درخت لگاتا ہے، یا کوئی عورت اپنے گھر میں درخت لگاتی ہے۔ اب یہ لوگ اس درخت پر کافی خرچہ کرتے ہیں، گملہ لیتے ہیں، مٹی لاتے ہیں، درخت گلاب کا پودا ہو یا کوئی اور پودا وہ لاتے ہیں، اس کے لیے دوائیاں لاتے ہیں، پھر اس کے جو ہے کچرے کو ہٹانے کا، ہر چیز کا، اس کے اوپر فوارے کے لیے بوتل، خوب ہم اس پر خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ چھوٹے سے جھاڑ پر، پودے پر ہمارا جو دھیان ہے وہ بہت سے بہت 8 دن، 4 دن کی چاندنی بولتے ہیں ہم لوگ، تو 8 دن ہم اس پودے پر دھیان دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد 1 دن کا گیپ پڑتا ہے، پھر دوسرے دن پانی دیتے ہیں، اس کے بعد 2 دن کا گیپ پڑتا ہے،
پھر ایک موقع یہ آتا ہے کہ وہ جھاڑ سوکھ جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے، تب بھی ہمارا دھیان اس کی طرف نہیں جاتا، اور آخری درجے میں اگر دھیان گیا تو اس کو بلڈنگ پہ سے نیچے پھینک دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے پودے ہیں۔ اگر صرف ایک آدمی استاذ محنت کر رہا ہے کہ بچے سنت یاد کرو، حدیث یاد کرو، اچھے اخلاق سے پیش آؤ، اچھی بات کرو، اچھے انداز میں گھر کے اندر اپنے والدین سے بات کرو، گھر میں داخل ہوتے ہی سلام کرو، کھانے کی دعا پڑھو، پانی پینے کی سنتوں کا اہتمام کرو، یہاں پر استاذ ہر لائن سے بچے پر توجہ دے رہا ہے۔ اب توجہ یہاں دینے کے بعد بچہ جب گھر پر جا رہا ہے تو گھر پہ جانے کے بعد بچہ منظر دیکھتا، منظر یعنی پکچر، ویڈیو جیسے موبائل کے اندر انسان دیکھتا، تو وہ لائیو پکچر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے ابا میرے امی کو گالی دے رہے ہیں، میرے امی میرے ابو سے لڑ رہے ہیں، گھر میں جھگڑا فساد، بدزبانی، گالی گلوچ، پھر گھر کے اندر کچرا، رہن سہن، یہ ساری چیزیں اس بچے کے پھلنے پھولنے میں، اس کی دینی تربیت میں آڑ بن جاتی ہے۔ جو یہاں سے وہ سیکھ کر کے گیا ہے اس کا بالکل اپوزٹ ماحول جب اس کو ملتا ہے، اس کے بالکل مخالف ماحول اس کو ملتا ہے، تو یہ بچہ اپنی دینی تعلیم و تربیت میں دم توڑ دیتا ہے، بالکل بھی وہ بھول جاتا ہے کہ میں کیا پڑھ کے آیا تھا۔ اب غیر مسلم حضرات کے تہوار گزرے، ہم نے یہاں سے بچوں کو یہ تعلیم دے کر کے بھیجے اور ان کو فرضی واقعات اور فرضی عذاب ان کے سامنے رکھے کہ دیکھو، ایگزامپل کے طور پہ ان کو بتائیں کہ آپ اگر پٹاخہ جلائیں گے تو تمہارا ہاتھ جہنم میں جلایا جائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن ابو جان کی محبت یا امی جان کی محبت کہ اجی اتنا بڑا تہوار ہے، لوگ ہر گھر کے اندر بچے خوشیاں منا رہے، ہمارے بچوں نے کیا کرنا، تو ابا جان گاڑی پہ بیٹھاتے، چل بیٹے اب بول کون سا پٹاخہ لینے کا۔ آپ بتاؤ، جو تعلیم وہ یہاں سے حاصل کر کے گیا اس پر چھری چلانے والا، اس کی اس تعلیم کو ختم کرنے والا، اس کی ذہنی فکر اور سوچ جو اسلامی تھی اس کو کنورٹ کرنے والا کون بنا؟ خود اس کا والد، اس کی ماں۔ اس لیے ہم کو باریک سے باریک چیز پر دھیان دینا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں، اصل مقصد کی طرف آؤں کہ بچے مکتب میں آ کر کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ہم بچوں سے جائزہ بھی لیتے ہیں کہ کس نے گھر کے اندر امی ابو کے پیر دبایا، تو سب بچے ہاتھ اوپر کرتے، لیکن مجھ کو یقین ہے سب نہیں کرتے ہوں گے، الا ماشاءاللہ کچھ بچے ہوں گے جو امی ابا کے پیر دباتے ہوں گے، سر میں تیل لگاتے ہوں گے، اور یہی خواب ہم سب کا ہے، ارے ہے کہ نہیں، کہ ہمارا بچہ بڑا ہو کر کے ہمارے کام آئے، ہمارا سہارا بنے، بڑھاپے کی لکڑی بنے، ہم کو کمائے، سنبھالے، کھلائے، رکھیں، ہم سے محبت کریں۔ یہ کب ہوگا؟ صرف مکتب میں بھیجنے سے نہیں ہوگا۔ آپ یہ بات سمجھ لیں، آپ کو بلانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ صرف ہماری محنت کامیاب نہیں ہوگی۔ جیسے میں نے بتایا کہ ایک آدمی پودے کو پانی دے رہا ہے، اس کے ساتھ اگر دوا نہ دی جائے تو اس درختوں کو کیڑے لگتے، گھن لگتے، وہ کیڑے اس پودے کو کھا لیتے ہیں، تو اس کے لیے دوسری دواؤں کی بھی ضرورت ہے۔ تو یہاں تو ہم پانی دے رہے ہیں، لیکن معاشرے کے اندر برائی کے جو کیڑے ہیں جو ہمارے بچوں کو لگ رہے ہیں، اس کو چھانٹنے کا کام ماں باپ کا ہے۔ آپ کا بہت بڑا کردار ہے۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کی تربیت پر دھیان نہ دیا، تو جیسے وہ جھاڑ کو دھیان نہ دینے سے اس کو کیڑے مکوڑے اس پودے کو برباد کر دیتے ہیں، ایسے ہمارے بچوں کی جوانیاں، ہمارے بچوں کا مستقبل برباد ہوگا۔ تو ہم دونوں مل کے، پیرنٹس اور ٹیچرز دونوں مل کر کے بچوں کو سنواریں گے تو انشاءاللہ کامیابی اس بچے کے قدم چومیں گے۔ آپ جو سوچ اور فکر لے کر کے چل رہے ہیں کہ بھئی میرا بچہ بڑا ہو، دیندار بنے، ہر ایک سے میٹھی بات کرنے والا ہو، میرا سر اونچا کرنے والا ہو، میری عزت کے اندر چار چاند لگانے والا ہو، میرا بچہ میری شان کو گھٹانے والا نہ ہو، یہ ہر ایک کا خواب ہے۔ ہر ماں یہ چاہتی ہے، ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ جب ہم اس دور میں پہنچ جائے جب ہاتھ پیر کام کرنا بند کر دیتے ہیں، اس وقت بچہ ہماری ضرورتوں کا خیال رکھے۔ یہ کب ہوگا؟ جب بچہ مکتب میں پڑھے گا۔ اب میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں۔ حدیث نمبر 14، الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔
حدیث نمبر 15 الوالد اوسط ابواب جنت باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 8 آخری بالکل ضرورت کی عزت کرو. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اب آپ ان چھوٹے بچوں پر غور کرو. بچے کے دماغ میں کیا ڈالا گیا؟ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے. یعنی جنت جیسی اعلیٰ چیز ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے رکھ دی ہے. اس سے ماں کا مقام پتہ چلا کہ اللہ نے ماں کا درجہ کتنا بڑا رکھا ہے. باپ جنت کا دروازہ ہے. ہم نے حدیث پڑھانے کے بعد بچوں کو یہ بھی سمجھایا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے. آپ کے جنت کا دروازہ اس وقت تک نہیں کھلے گا جب تک کہ تمہارے ابو اور امی تم سے راضی نہیں ہوں گے. آپ سمجھ رہے؟ لیکن جب باپ گھر کے اندر ماں گھر کے اندر کوئی ایسی حرکت کرے گی جو جنتیوں والے اعمال کے خلاف ہے, سنت و شریعت کے خلاف ہے. جیسے میں نے ایگزامپل دیا ایک تہوار کا کہ ہم گاڑی پہ بیٹھا کے لے کے گئے اور اس کو جو ہے سرسری لے کر دیے اور غیروں کے طرز پر اس کو پوری ہم کیا کر رہے ہیں ڈریم دے. تو آپ بتاؤ جب ہم نے اس کی برائی یہاں پر اس کو بتا دی, وہی برائی ماں اور باپ کرتے ہوئے اس کو نظر آئے تو اس کا مائنڈ سیٹ کیا بنے گا؟ تو بچوں کی صلاحیتیں اور بچوں کے اخلاق کے قاتل اور بچوں کو بگاڑنے کے پیچھے ہمارا ہاتھ ہے. تو آپ کی اور میری دونوں کی محنت سے ادارہ فیضان اصغر علی ملی میں جتنے اساتذہ کام کر رہے ہیں, ان کی اور آپ کی محنتوں سے آپ کا بچہ آپ کی سوچ کے مطابق بنے گا. جو ہماری سوچ ہے کہ میرا بچہ بڑا ہو کر کے ماں کے پیر بھی دبائے, اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے, یہ اس وقت اس کو سمجھ میں آئے گا جب ماں جنتیوں والے اعمال کرے گی اور اس کے مطابق اس کی تربیت کرے گی. میں آپ کو بتاؤں نا ایگزامپل اس کا, اور ایک اور ایگزامپل دوں گا. اب باپ جنت کا دروازہ ہے. باپ بھی اپنے بچوں کے ساتھ اگر جنتیوں والے اعمال کرے گا, دینی اعمال و اخلاق اس کے ساتھ برتے گا, تو بچے کو حدیث سمجھ میں آئے گی کہ میرے ابا نماز نہ پڑھنے پر چڑھتے ہیں, جھوٹ بولنے پر میرے کو چڑھتے ہیں, چوری کرنے پر مجھ کو جو ہے میرے والد کیا کرتے ہیں ڈانٹتے ہیں. یعنی برائی پر روک تھام کرنا, یہ اس حدیث کو جو ہے اس کے دل و دماغ میں اتارے گی اور یہ عمل میں آئے گا. ہو گئی یہ بات. اب میں آپ کو بتاتا چلوں ایک حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم لأہلہ, تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو. حدیث سمجھ میں آئی؟ اب گھر والوں کے لیے بہتر کا مطلب کیا ہے؟ کما کے لانے کا, گھر میں ڈال دینے کا اور آرام کرنے کا, یہ مطلب ہے. بچے کو دنیاوی تعلیم دے دینے کا, اس کی ضرورتوں کو پورا کر دینا, اس کی جو ہے ہر دنیاوی اچھائی اور برائی کی طرف جو ہے توجہ دینا, یہ جو ہے حدیث کا مطلب نہیں ہے. یہاں حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کریں. تم میں بہترین شخص وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں, یعنی آخرت کے اعتبار سے ان کی فکر کرنے والا. اب ایگزامپل کی بات, آپ اپنے بچوں کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں, بیٹھتے مجھ کو آپ بتاؤ مستورات میں بھی ذرا اس بات کو سوچو کہ بچے ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہم نے کب اپنے بچوں کو کہا کہ بیٹے کھانے کی دعا پڑھاؤ؟ پڑھو نہیں, پڑھاؤ ہم کو کرے اللہ ماشاءاللہ ہوں گے کوئی, اور امید بھی ہے کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کم ان چیزوں کا ہم خیال رکھتے ہوں گے. تو اب بچہ جب کھانے کی دعا سب کو پڑھائے گا تو یہ صرف یہ اس کا پہلا اور آخری دن ہوگا جو وہ بغیر دعا کے کھائے گا. یعنی اب یہاں سے آگے وہ اپنی نسلوں کو بھی دعا پڑھوائے گا, آگے بھی وہ چیز چلے گی. بچہ سناس میں جا رہا ہے, لیٹرین کے لیے جا رہا ہے, تو ہماری ذمہ داری بیٹے اندر گیا تھا, دعا پڑھا نہیں پڑھا, یا جانے سے پہلے رکو. بیت الخلاء میں جانے کا طریقہ کیا ہے, کتنے آداب ہیں؟ کل کی میٹنگ میں بھی میں نے بتایا کہ بیت الخلاء میں جانے کے 25 آداب ہیں, کم و بیش معلوم ہے ہم کو. ہم بچوں کو گھر میں پوچھیں گے نا کہ مکتب میں تم نے کیا پڑھ گیا ہے, بتاؤ. سنڈاس جانے کے آداب کیا ہیں؟ 25 آداب ہیں, ہم کو پتہ ہی نہیں ہے. نماز کی 51 سنتیں ہیں, ہم کو پتہ نہیں ہے. تو بچے یہ ذریعہ ہے دین سیکھنے کا اور گھر کو دینی ماحول میں کنورٹ کرنے کا. تو وہ 51 سنتیں کیسی ہیں؟ جیسے مثال کے طور پہ دعا پڑھنا, الٹا پیر اندر داخل کرنا, سر ڈھک کے جانا, اندر جانے کے بعد
कपड़ा जो है समेटना, फिर खड़े रह करके कपड़े ना उतारना, बल्कि आधा बैठने की हालत में हो तब कपड़े उतारना। बैठने के बाद अपना जो है सीधा हाथ सर पे रखना, उल्टा हाथ पेट के पास रखना, अंदर बातें ना करना, फोन आने के बाद जो है फोन पर बात नहीं करना, गेम ना खेलना, ये आदाब है बैतुल खला। कितना खूबसूरत दीन है कि लेट्रिन के भी आदाब हमको इस दीन ने सिखाए हैं। तो ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ आकर के सारी चीजों की तालीम हासिल करते हैं। मैं अपनी बात को समेटते हुए, बच्चे और मोबाइल और गेम्स, हमारे बच्चे जो यहाँ मतलब में सीख कर जाते हैं, ये दीनी तालीम में आड़ आने वाली चीज है मोबाइल और गेम। अगर हमारे बच्चे मकतब से जाने के बाद मोबाइल के अंदर लग गए या गेम खेलने में लग गए, तो जो तालीम हमने उनको यहाँ पर दी है वो उनके दिमाग से निकल जाता है। और वैसे भी मोबाइल के हम आए दिन यूट्यूब पर और वीडियो के अंदर रील्स के देख रहे हैं कि बच्चों के दिमाग का संतुलन खराब हो रहा है। दवाखानों से आए दिन वीडियोस बनकर के आ रही हैं कि मोबाइल की वजह से बच्चों की आंखें टेढ़ी हो गई, दिमाग उनका घूम गया। तो ये छोटे छोटे बच्चे जितना बर्दाश्त कर सकते हैं उतना लोड उन पर डाला जाए। जो फालतू लोड है आप उसको खत्म करो। मोबाइल का खेलना, उसका ज्यादा सोना, उसका गलत दोस्तों के साथ रहना, गलत चीजों के अंदर मुलविस होना, इस पर ध्यान देते हुए हमारे बच्चों की तरबियत पर हमको ध्यान देना है। तो मोबाइल और गेम से हमारे बच्चों को हमको बचाना है। उसका तरीका यह है कि घर में मोबाइल जो हमारे हैं उससे गेम के ऐप जो है हम बिल्कुल निकाल दें, उसके ऊपर लॉक और पासवर्ड डालकर रखें, वो सिर्फ हमको पता हो। आप यकीन जानो, एक पेरेंट्स को हमने ये मौलाना फहीम के पास आते हैं इलाज के लिए, तो उनमें से एक ने शिकायत किया बाहर खड़े खड़े कि यार मेरा बच्चा मोबाइल के बगैर ना खाना खाता है ना सोता है। वो थोड़ा सा चिड़चिड़ करने लग गया तो हम मोबाइल दे देते हैं। तो उनको मैंने यही कहा कि अगर आप हिम्मत वाले हैं, अगर आपके अंदर हौसला है, तो आप 8 दिन बच्चे को रोने दो, उसको मोबाइल बिल्कुल मत दो। वो 8 दिन रोएगा रोएगा रोएगा, उसको इस बात का जब एहसास हो जाएगा कि अब मोबाइल मुझको नहीं मिल सकता है, वो खामोश हो जाएगा। लेकिन ये 8 दिन का रोना आपके बच्चे के 80 साल बर्बाद होने से बचाएगा। आप ये बात याद रखें। तो थोड़ी सी तकलीफ उठा लेना बड़े फायदे के लिए, ये अक्लमंदी की अलामत है। इसलिए बच्चे रोते हैं, रोने दो। ऐसे वक्त में हमको चिड़चिड़ नहीं करना है। वालिदैन क्या करते हैं, बच्चे अगर रोने लगे चिल्लाने लगे तो उनका दिमाग खराब होता है, वो पीट देते बच्चों को, बेतहाशा मार देते। ऐसे वक्त में हम अपने आप को कंट्रोल करें, खामोश रहे, ठंडा पानी पिए, बाहर चले जाए। जब माहौल ठंडा हो तब आओ। रात में भी बच्चा रोता तो हम लोग वही काम करते हैं। तो उसका तरीका ये है कि हम अपने आप से बात करें। मौलाना अशरफ अली थानवी ने लिखा है कि आदमी को अपनी बुराई अगर छोड़ना है तो वो अकेले में जाए, बाथरूम में जाओ या बंद कमरे में जाओ अकेले, और अपने आप से बात करो, तू कौन है? अरे तू आलिम है, हाफिज है, अमीर साहब है, या अपने खानदान के अंदर जानी मानी शख्सियत है। अगर तू ये काम करेगा, चोरी चकारी शराब या लोगों के साथ बदजुबानी, तो लोग तुझको क्या कहेंगे? तेरी क्या इज्जत रह जाएगी? लोग तुझको हमेशा बुरी नजर से देखेंगे, हमेशा ये सोचेंगे यार ये पका हुआ आदमी आ गया। अपने आप से बात करो। तो इसका फायदा ये होगा कि आपके अंदर तब्दीलियां आएंगी। तो जब बच्चे घर के अंदर चिड़चिड़ करें तो हमारा काम क्या है, हम खामोश हो जाए, अपने आप से बात करें कि नहीं कुछ नहीं हुआ, मुझको सब्र करना है, ये बच्चा है, ये रोएगा। बच्चे को कोई समझा नहीं सकता, आप याद रखना। अगर उसको अकल होती, समझ होती, तो उसको बच्चा नहीं कहा जाता। बच्चा किसको बोलते हैं? तो शरारत करता। ये बात अपने आप को समझा दो। एक गार्डन के अंदर निकाह था, वहां पर बच्चे इतना शोर कर रहे थे, हम लोग जिस मजलिस में बैठे थे बिल्कुल उसके पड़ोस में, लेकिन किसी के कान पे जू तक नहीं रहेंगे। मैं उससे डिस्टर्ब हो रहा था। तो जब मैं बार बार पीछे देख रहा था तो एक बुजुर्ग ने मेरे माटी पर हाथ रखे और बोले कि मौलाना वो बच्चे हैं, उनका काम ही शरारत करना है, चीखना चिल्लाना पुकारना भागना दौड़ना है, उनको अभी सूझबूझ और शुरूर नहीं आया। तो ये बात जितनी जल्दी आप समझ जाए उतना आपके लिए फायदे की चीज है, वरना बीपी शुगर के लिए तैयार होगा। जाहिर सी बात है, टेंशन लेता लोड लेता आदमी तो सबसे पहले बीमारी क्या होती? बीपी की होती, फिर शुगर की होती, फिर बड़ी बड़ी बीमारियां शुरू होती। तो अपने आप को ये बात समझाना है कि मेरा बच्चा शरारत करेगा, लेकिन शरारत में शरीयत की हुदूद पार ना करे। चिल्ला पुकार में कोई गैर मजहबी नारा लगा तो उसको बुला के उसकी समझाइश करें। अभी रोडों से पालकियां गुजरती हैं, उसमें गाने बजते हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे रोड पर जो खेलते हैं वो गाने को दोहराते हैं और घर में भी उसको दोहराते हैं। जब हमारे कानों पर ये बात है उसको फौरन मना करो, बेटे ये मत बोले, तुमको मैं नाच सुनाता, टेप में नाच लगाओ, हाथ में मत दो मोबाइल, उसको सुनाओ, 2 से 3 बार सुनाओ, वो नाच गुनगुनाएगा, वो चीज भूल जाएगा।
یہ طریقہ ہے تربیت کا. تو موبائل اور گیمز سے بچوں کو دور رکھا جائے تاکہ جو تربیت ہم بچوں کی کر رہے ہیں اس تربیت کے اندر کوئی کمی نہ آئے. نمبر 4 بچے اور صفائی ستھرائی. ایکٹیو اور ذہین و فطین بچہ وہ ہوتا ہے جس کے بدن پر صاف ستھرے کپڑے رہتے ہیں. نجاست اور گندگی انسان کی ذہنیت کو پستی کی طرف لے کے جاتی ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو غریب، کمتر اور مایوس کن، حوصلہ شکن سمجھتا ہے. یہ بات یاد رکھیں. وہ دیکھتا نا جیسے راستوں کے اوپر فقیر آتے ہیں یا جن کے کپڑے بہت زیادہ گندے سندے رہتے ہیں، تو بچے کی ذہنیت ایک یہ رہتی کہ یہ جو ہے غریب شریف لوگ. تو گندگی کے اندر رہنا جس بچے کو پسند آ جائے وہ بچہ کبھی تعلیم کے اندر ترقی نہیں کر سکتا، ایجوکیشن نہیں. اور اس سے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے فرما دیا الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے. ہم کو پاک صاف رہنے کا اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ ہم دین و شریعت کے اندر اعلیٰ معیار پر جائیں، تعلیم کے اندر اعلیٰ ہو، اخلاق کے اندر اعلیٰ ہو، ہماری اچھی سوچ کی اونچائی جو ہے بڑی ہوئی ہو. بچوں کو صاف ستھرا رکھنا ہے. جب وہ گندا ہوگا تو اس کو لوگ قریب نہیں کریں گے، معاشرے سے دور ہو جائے گا. اچھے بچے کو کوئی بھی گود نہیں لیتا، لیکن جس کی ناک بہتی ہو، ہاتھ پیر گندے ہو، اس بچے کو کوئی قریب نہیں کرتا. وہ محبت سے دور، رشتہ داروں سے دور، معاشرے سے دور، اس کی دوستی یاری کیڑے مکوڑے اور جانوروں سے ہوتی ہے. اس کی ذہنی سطح نیچے کی طرف جاتی ہے، اوپر کی طرف کبھی نہیں آتی. جب میں کسی بچے کو گود میں لوں گا جو صاف ستھرا ہو تو میں اس کو تعریف کروں گا، ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ ورڈز جو ہوتے ہیں، الفاظ، اس کا اثر بچوں پر بہت ہوتا ہے. یاد رکھیں. ابھی ایک ریسرچ آئی، آپ نے شاید دیکھے ہوگے یا نہیں. تو 1 مہینے تک وہ جھاڑ کے پاس جا کے جھاڑ کو کوستے ہیں. وہ جھاڑ جو ہے ان باتوں کو سن سن کے سوکھ جاتا ہے. وہ جھاڑ ان گالیوں کو سن کے، اس گندے اور تکلیف دینے والے الفاظ کو سن کے وہ جھاڑ مر جاتا ہے. یہ تو زندہ اور حیات بچے ہیں، چہکتے اور کھلتے ہوئے پھول ہیں. جب ہم ان کے ساتھ اگر اس طرح کے الفاظ کا استعمال کریں گے تو آپ ان کی صلاحیتوں کا کیا کریں گے؟ خون کریں گے. ان کی صلاحیتیں ختم ہو جائیں گی. یہ اپنے آپ کو کمتر سمجھنے لگیں گے، آگے بڑھنے کی صلاحیت ان کی ختم ہو جائے گی. تو صفائی ستھرائی کا اثر دماغ پر ہوتا ہے، اچھی بات کا اثر بھی بچوں پر ہوتا ہے. آگے بچے اور زبان کا استعمال. گھر کے اندر بچوں کو عادت ڈالنا ہے. آؤ جی جاؤ جی بولتے ہیں ہم لوگ. ادب، آپ ادھر آئیے، آپ جائیے، آپ کھائیے، آپ پیئیے. ہم نے اپنے استاذوں کو بھی اس بات کا پابند بنایا ہے ابھی 1-1.5 مہینہ پہلے کہ ہم کو اپنے مکتب کے بچوں سے آپ کہہ کے بات کرنی ہے. اس کو اہمیت دو بچے کو. اس کی مائنڈ کے اندر یہ بات داخل کرو کہ تم جو ہے کچھ بننے کے قابل ہو، تمہارے اندر صلاحیتیں ہیں، تم بھی ادب و احترام کے قابل ہو. چھوٹے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو آلے تولے اور آگے جا رہے بولنے کا نہیں. آپ اس کو بولو بیٹے ادھر آؤ، کھانا کھاؤ، پانی پیو، یہ کرو وہ کرو. انشاءاللہ اس لفظ کے اثرات اس کے جسم پر ہوں گے. وہ اپنے آپ کو باشعور سمجھنے لگے گا. جس بچے کی IQ لیول 10 سال سے کم عمر میں اچھی خاصی بڑھ جاتی تو وہ 12ویں اور ITI کے ایگزام کے اندر جو ہے آسانی سے 99% لا سکتا ہے. یہ ریسرچ کی باتیں میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں. اس میٹنگ کے لیے میں نے تھوڑی سی تیاری کی ہے تاکہ آپ کے سامنے دنیاوی اور دینی دونوں اعتبار سے تجربات جو دنیا والوں کے ہیں اور دینی اعتبار سے جو اکابرین کے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے جائیں. اب قرآن بھی کہتا ہے، حدیث بھی ہم سے کہتی ہے، جیسے میں آپ کے سامنے کہا خیرکم لأہلہ، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، جو زبان کا صحیح استعمال کرنے والا ہو. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جو اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے کسی اور کو تکلیف نہ پہنچائے مسلمان وہ شخص ہے. تو ادب سے اپنے بچوں سے بات کرنا، اپنے بچوں کی تعلیمی صلاحیت کو کیا کرے گا؟ اونچا کرے گا. اس کو جو ہے ایجوکیشن لائن کے اندر تکلیف نہیں ہوگی. چھٹی چیز ہے بچے اور فکر اسلامی. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آج ان کے دماغ میں جو ڈالیں گے نا وہ انشاءاللہ آگے چل کے ان کی جو ہے فیلڈ بنے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو 5 سال ہمارے یہاں پڑھائیں، خصوصاً بڑے بچوں کو. اب میری بات غور سے سنو، پیرنٹس اور مستورات جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بہت اہم موضوع ہے. آپ کا بچہ 7ویں 8ویں میں جب داخل ہو تو ادارہ فیضان اصغر علی ملی ایسے بچوں کو لے گا. 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں. اب 10ویں کے بعد 11ویں 12ویں 2 سال آپ اپنی اسکول میں بچے کو پڑھاؤ. عصر مغرب اور فجر کے اندر بچہ ہمارے حوالے. اس کو حافظ بنانا، اس کو عالم بنانے کا کام ہمارا رہے گا.
اب عالم پلس انجینئر، حافظ پلس وکیل، عالم پلس پولیس، یا جو بھی آپ بنانا چاہتے ہیں، آپ اگر فکر اسلامی کے ساتھ بچے کو آگے بڑھائیں گے تو یہ معاشرے کے کام آئیں گے۔ اب آپ کسی ایک آدمی کی مدد کر کے کتنا خوش ہوتے ہیں، آپ کا سینہ بھی چوڑا تھا، یار میں نے آج ایک غریب کی مدد کر دیا، ایک مجبور کی مدد کر دیا، ایک مصیبت کی زدہ کی میں نے مدد کر دیا، آپ کا سینہ چوڑا ہوتا ہے۔ آپ کا بچہ جب ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، لوگوں کی مدد کرے گا، آپ کا سینہ دنیا میں بھی چوڑا، آخرت میں بھی چوڑا۔ ممبر کے ٹیلوں پر اللہ تعالیٰ آپ کو بٹھائیں گے، لوگ پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں، تو کہیں گے کہ یہ فلاں ڈاکٹر جو کہ عالم تھے، ان کے والد ہیں، ان کے سر کے اوپر جو تاج پہنایا جائے گا جو سورج سے زیادہ چمکیلا ہوگا، لوگ اس کو دیکھ نہیں پائیں گے۔ یہ عزت افزائی آخرت میں بھی ہے، دنیا میں بھی ہے۔ اگر عالم حافظ نہیں بن سکتا تو ہم کم سے کم اس بچے کو ناظرہ اور فکر اسلامی اس کے اندر داخل کریں جو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ ڈاکٹر انجینئر بننے کے بعد بچہ آپ کو اولڈ ایج ہوم میں لے جا کے نہیں ڈالے گا، یہ ہماری گارنٹی ہے۔ ہمارے یہاں پڑھنے والا بچہ اگر وہ ڈاکٹر اور انجینئر بنتا ہے تو وہ نہ جوروں کا غلام بنے گا اور نہ آپ کو اولڈ ایج ہوم کے اندر لے جا کے ڈالے گا کہ آپا جان آپ کی زندگی گزار دی ہے، باقی کی وہاں کاٹو اور ہم کو چینے ہو۔ آج ہو رہا کیا اولڈ ایج ہوم کی تعداد اب بڑھ رہی ہے، ہر گاؤں ہر شہر میں اولڈ ایج ہوم بن رہے ہیں۔ ایسی جگہ آپ جائیے، ان کے درد اور کرب کو سنیے، ہمارا دل پھٹ جائے گا کہ بچوں نے ماں باپ کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا ہے۔ تو یہ بچے جب اسلامی فکر ان کے اندر ہوگی کہ ماں جنت، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، تو بتا وہ اولڈ ایج ہوم میں بھیجے گا نہیں بھیجے گا۔ آپ کو ذرا سی تکلیف اگر ہوگی تو وہ تکلیف اس کی آنکھوں سے نہیں ہوگی، اس کو درد ہوگا کہ نہیں میرے ابا اتنے بیمار ہیں، میری ماں اتنی بیمار ہیں، وہ اپنے تمام چیزوں پر آپ کو فوقیت دے گا، اس کے دل و دماغ پر صرف آپ چھائے ہوئے کہ میری ماں میرے باپ۔ ایک واقعہ بتا کر اپنی بات آگے کروں گا۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاندھے پر اپنی ماں کو طواف کرا رہے، ان کی ماں نے ان کے بدن پر کیا کر دی، لیٹرین کر دی، سنڈاس کر دی۔ 100 سال سے زائد عمر ہوگی، کاندھے پہ بٹھا کے کر رہے تھے، اتارا، ان کو نہلایا دھلایا، دوبارہ اپنے کاندھے پہ بٹھا کے طواف کرا رہے، دوسری بار بھی لیٹرین کر دی، تیسری بار بھی ایسے ہی ہوا۔ پھر طواف مکمل ہوا، اس کے بعد وہ نبی کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا اللہ کے حبیب میں نے اپنی ماں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا جنتی شخص کسی کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ۔ آپ کو پتا ہے کہ بدن پہ لیٹرین اگر چھوٹا سا بچہ کر دیتا نا تو باپ چڑچڑ کرتا ہے اس کو لے کے جائے یہاں سے، پورے کپڑے خراب کر دیا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے والدین جو بڑھاپے کو پہنچے ہوئے ہیں وہ آپ کے گھر میں بدن پہ نہیں، بدن کے اوپر یا گھر میں ان کا پیشاب چھوٹ جائے، آپ کیا بولیں گے؟ یا ابا بولتے نہیں آتا کہ تم کو، امی تم کو سمجھتا نہیں کیا؟ کیوں؟ کیونکہ ہماری فکر اسلامی نہیں ہے، ہم نے پڑھائی نہیں، سنائی نہیں۔ تب اگر ماں کے ہاتھ سے ٹوٹ جائے تو 17 باتیں امی کو سناتے ہیں، پوترے کو اگر دادی مار دے تو وہ دادی بیچاری جو ہے 8 دن تک کے دکھ کی ہوئی رہتی ہے، کہیں میرا بیٹا مجھ کو باتیں نہ سنا دے، اس کے چھکرے کو مارا ہوا ہے، بیٹا پیسے نہیں دیتا، پھر کرتا پیچھے، اما تم کو بچے برداشت نہیں ہو رہے، تم چلے جاؤ، چھوٹے والے کے جا کے رہو۔ یہ اسلامی فکر نہ ہونی چاہیے۔ یہ بچے جب پڑھ کر جائیں گے اور گھر پر بھی آپ ان کی اس تعلیم پر دھیان دیں گے، انشاءاللہ یہ باتیں ہمارے ساتھ نہیں ہوتی، یہ بات کی آپ گارنٹی لو۔ تو آپ کا بچہ اگر 8ویں 9ویں 10ویں اور 12ویں تک ہمارے پاس پڑھتا ہے، عالم اور حافظ بنتا ہے، تو انشاءاللہ آگے اگر اس کو پڑھانا ہے، پڑھانے کے لیے اس کے پاس اگر روپیے پیسے بھی ہیں تو انشاءاللہ ہم لوگ کچھ نہ کچھ اس کے اندر مدد ضرور کریں گے۔ لیکن شرط ہے کہ وہ بچہ 5 سال ہمارے یہاں پڑھا ہوا، اس کو ITI کرنا ہے، پلمبنگ کرنا ہے، انجینئرنگ کرنا ہے، وائرمین کا جو کام الیکٹریشین کرنا ہے، اس کی فیس کے لیے آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو جو بچہ 5 سال ہمارے پاس پڑھے گا اس بچے کی فیس کا انتظام انشاءاللہ ہمارے مکتب سے کم آدھی فیس، اور اگر بہت ہی مجبوری ہے تو کوشش کی جائے گی کہ پوری فیس دے سکے، لیکن آدھی فیس تو ہم انشاءاللہ اس کا انتظام کریں گے۔ یہ ہمارے عزائم میں ہے کہ بچہ فکر اسلامی کے ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیمات میں بھی آگے بڑھے۔ آخری اور اہم چیز ہے بچے اور وضاحت، بچوں کے بال، ناخن، صفائی ستھرائی، ان کی ناک کا بہنا، ان تمام چیزوں پر ہم کو دھیان دینا ہے۔ جیسے میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھ دیا کہ بچوں کے صفائی ستھرائی کے نہ ہونے کی وجہ سے ان کی دماغ پر، ان کے ذہن پر اس کا اثر پڑتا ہے، بچہ بجائے آگے بڑھنے کے پیچھے کی طرف آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہیں سننے سے آرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔